أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر سید قلندر حسین بخاری، سیدہ رفیق بانو، سید اشرف کاظمی، سیدہ رفعت ہاشمی، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت، شہدائے تحفظ پاکستان، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجات کی برابری، خاص طور پر بیماروں کی شفا یابی کے لیے سید محب اسد صاحب اور فیملی، آپ سب عزیز و قارب ہیں جو بیمار ہیں، ان کی شفا یابی اور آپ کی حاجات اور خاص جو دعائیں کہی گئی ہیں ان کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اعلان کر رہا ہے. اللہ جسے منتخب قرار دے، اللہ جسے چن لے، وہ پھر کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین کا چنا ہوا رحمت للعالمین کہلاتا ہے. جو عالمین کے لیے منتخب قرار پائے، اس کی عظمت در حقیقت اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہے.
جسے اللہ معظم بنائے اسے کوئی کمزور نہیں ڈال سکتا ہے، اللہ جسے طاقتور بنائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ سے جو جڑ جائے وہ لاغر اور ناتوان بھی ہو تو ہاتھیوں کے لشکر سے لڑ جاتا ہے۔ ابابیل کا پرندہ کتنا بڑا پرندہ ہوگا، ابابیل کا پرندہ کتنا میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، اور جس کا اتنا نحیف سا بدن ہے اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اور اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، اور ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے۔ پھر جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اگر نحیف و ناتوان بھی ہو تو پھر وہ بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ جاتا ہے۔ لہذا یہاں ذات کردگار انتخاب کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو منتخب قرار دیا ہے۔ ترجمہ آیت کا محسوس کیجئے گا اور پھر اس ترجمے کے ساتھ تفسیر پر ترجمہ کریں گے، تفسیر پر توجہ کریں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بتحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا، ونوحًا اور نوح کو چن لیا، وعلی ابراہیم اور مکمل نسل ابراہیمی کو چن لیا، وعلی عمران اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا، علی العالمین اور یہ انتخاب عالمین پر ہے، ذریۃً بعضھا لبعض اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، واللہ سمیع علیم اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ تفسیری نگاہوں سے اس آیت پر توجہ کریں گے۔ پہلا حسن تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے دو نبیوں کے انتخاب کا اعلان کیا ہے اور دو نبیوں اور دو اوصیاء کی نسل کے انتخاب کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ کتنا حسن ہے کہ اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا مگر ان کی اولاد کی بات نہیں کی، مگر یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ خود بھی منتخب ہیں اور ان کی اولاد بھی منتخب ہے۔ اور یہ عمران کون ہے کہ جو خود بھی منتخب ہے اور ان کی اولاد بھی منتخب ہے، اور یہ منتخب اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالمین کے لیے انتخاب ہے۔ زمین والے جتنا انہیں جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، انسان جتنا انہیں پہچانتے ہیں اس سے زیادہ جن انہیں پہچانتے ہیں۔ جی انسان جتنا انہیں جانتے ہیں اتنا غیر انسانی مخلوق بھی انہیں پہچانتی ہے۔ یہ عالمین کے لیے منتخب ہیں۔ اور پھر یہ کیا انداز ہے اللہ کا، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات میرے بچوں اور جوانوں پر تو روشن ہے مگر جن پر روشن نہیں ہے ان پر بھی روشن رہے کہ یہ مجلس قرآن صامت سے شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق پر کمال پاتی ہے۔ اس مجلس میں تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، اور تفسیر قرآن کیونکہ عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور عربی کی جو وسعتیں ہیں، عربی زبان کی جو گہرائیاں ہیں، عربی زبان کی جو پہناوریاں ہیں، عربی زبان کے اندر جو گنجائشیں ہیں، وہی ہیں جو بعض اوقات الجھنوں کا سبب بھی بنتی ہیں اور بعض اوقات حسن بھی نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک لفظ ہے، اس کی ترجمہ آپ نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا، اور بعض اوقات ترجمے کا فرق بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تعبیرات کا بھی فرق آ جاتا ہے، لغتوں کا فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تو حسینی مدرسہ ہے، اور حسینی مدرسے میں ویسے بھی اس بات کی تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔
انجمن ذوالفقار حیدری کے جوان دروازے پر نہیں کھڑے شناختی کارڈ دیکھنے کے لیے کہ آنے والا کسی خاص مسلک کا ہی ہو، بلکہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، مجلس اعزاء امام حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مجلس میں آ سکتا ہے اور ہمیں حق نہیں ہے کہ، اور یہ ذکر بھی ویسا ہی ہے کہ جس ذکر میں جاذبیت ہے، جس ذکر میں کشش پائی جاتی ہے، تو سب کے لیے ہے، اور جب سب کے لیے ہے تو بیان بھی سب کے لیے ہوگا اور گفتگو بھی سب کے لیے ہوگی۔ تو آیت بھی ہم نے وہ لی ہے کہ جس میں ہمارے عیسائی برادران بھی توجہ کریں، ہمارے یہودی صہیونیوں کے علاوہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودی برادران بھی توجہ کریں جی، اور ہمارے انسانی تقاضوں کے مطابق ہندوؤں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پھر سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہ کہا کرو، سنیوں کو اپنی جان کہا کرو، ایک ہی وجود ہے ہمارا، ہم سلیقوں کا فرق رکھتے ہیں مگر مقصد ہم سب کا ایک ہے، تعبیرات مختلف ہیں مگر نتیجے ایک ہیں جی، ہم سب کا ہدف ایک ہی ہے، ہم سب کا کعبہ بھی وہی ہے۔ یہ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب امام حسین کے نیاز کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کو کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کرتے، جانور پر جانور پر یا حسین کہہ کر چھری نہیں چلاتے، جانور پر اللہ اکبر کہہ کر ہی چھری چلاتے ہیں۔ قبلہ بھی جانور کا قبلے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، جب اللہ کے نام کر دیتے ہیں تو تصدق حسین کا کھا لیتے ہیں جی۔ بہت سارے لوگ عقیقہ کا کھانا کھاتے ہیں، سالگرہوں کے کھانے کھاتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کا عقیقہ ہے اور فلاں کی سالگرہ ہے، تو وہ کھانا بھی کسی بچے کے نام پہ کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کھانا بھی کسی دولہا کے نام پر ہی ولیمے کا کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سارے کھانے تو کھا لیے جائیں اور حسین کے نام کی نیاز میں تقرب ہو۔ تو یہ بات عمومی ہے اور بات روشن ہے کہ ہم جس انداز سے قافلہ لے کر آئے ہیں اسی انداز سے قافلے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ تفسیری نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ سوال، پہلی مجلس ہے میری اور گفتگو ہماری مسلسل رہے گی۔ سوال، حضرت آدم کی اولاد کا ذکر نہیں ہو رہا کیونکہ ایک ہی آیت میں بات ہو رہی ہے نا۔ اگر اس آیت میں سارے نبیوں کا ہی ذکر ہوتا، مثلا اللہ نے کہا ہوتا کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، مثلا عمران کو چن لیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، تو پھر سوال ہی نہ اٹھتا۔ سوال اس لیے سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ نے 2 نبیوں کے انتخاب کی بات کی ہے اور 2 اولادوں کے انتخاب کی بات کی ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کا انتخاب اور پھر 2 نسلوں کا انتخاب ہے۔ قرآن ہے یہ، سورہ آل عمران ہے، یہ 2 نسلوں کا انتخاب ہے، آل ابراہیم اور آل عمران، اور ان چاروں ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے علی العالمین، یہ عالمین کے لیے منتخب ہے۔ اور پھر یہ بھی عجیب آیت کا لہجہ ہے کہ ان میں سے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کسی کے ہو اور کہلائی کسی اور کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کسی کی اولاد کسی کی کہلائے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ماننا پڑے گا کہ وہ 2 نہیں ہے، جس کی اولاد کو جس کی اولاد بنایا جا رہا ہے وہ 2 نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت ایک ہے اور چہرے مختلف ہیں، رخ 2 ہیں مگر وجود ایک ہی ہے جی، پیکر 2 ہیں مگر روح ایک ہی ہے، وہ نام 2 رکھتے ہیں
مگر ان کی جان ایک ہی ہے۔ اگر آپ کی توجہ یہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد کسی اور کی کہلائے، اولاد ان کی ہو کہلائے ان کی؟ تو میرے مولا علی نے ایک خط کا جواب لکھا تھا جس میں مولا نے فرمایا تھا، توجہ، مولا نے کسی کے خط کا جواب دیا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا مقایسہ کسی سے نہیں ہوگا۔ علی نے فرمایا تھا میرا مقایسہ کسی سے نہیں ہوگا، اور پھر اس کی دلیل کے طور پر فرمایا، وہ دلیل کے طور پر مولا علی نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام توبہ، میں تم سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا ہوں۔ وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بٹھائیے، جگہ دیجئے نا، جگہ دیجئے، بٹھائیے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے مضمون کی طرف پلٹی ہے، میں ابھی پہلے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ وہ کون ہے کہ جس کی اولاد اس کی اولاد کہلائے اور اس کی اولاد کسی اور کی اولاد کہلائے؟ قرآن ہے یہ، قرآن۔ مولا نے جواب لکھا کہ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ وَمُقَرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے نبی کا کلمہ ماں کے شکم میں پڑھا ہے۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَدْهَا وَيَمْسَى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرُ مع الْمَلَائِکَةِ ابن امی، جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے۔ اس کے بعد والا بھائی وقت میرے پاس تنگ ہے، مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو یہ تو نعرے لگائیں گے، یہ تو اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے، تو یہ بھی رہے گا، ایسا بھی ہوگا، اور آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ مولا کا جواب سنیے ذرا، اور سوال میں نے یہ اٹھایا ہے کہ ذریۃً بعضھا لبعض کا کیا مطلب ہے؟ بعض کی ذریت بعض کی ذریت بن جائے، بعض کی اولاد بعض اور کی اولاد بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا علی جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنِي وَعُرْسِي، نبی کی دختر میری راحت جان ہے، مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس کے بعد والا مصرع سنیے مولا علی کا، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اسی مرحلے پر ایک بات، اسی مرحلے پر ایک بات روشن ہو جائے، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت بڑا مجمع نہیں ہے جی، یہ تو بہت بڑا مجمع نہیں ہے، آج پہلی مجلس ہے، بہت سے لوگوں کو تو یہ پتا چلے گا کہ بیٹھے کتنے بجے تھے، اور بھائی 8:30 9:30 بجے بیٹھ گئے تھے تو ہمیں اتنے بجے پہنچنا ہے۔ توجہ ہے؟ دنیا جہان میں جہاں بھی امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہ حسینی مدرسہ ہے جو عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے کھلتا ہے، اور یہ سارے معتبر لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے حیثیتوں والے لوگ، سارے طالب علم، یہ سب چاہنے والے، یہ محبان نبی اور آل نبی، یہ اہل بیت کی عظمت سننے کے لیے آئے، اور ہمیں حکم خدا و رسول یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرو، اور عظمت اہل بیت کا بیان عزیزان گرامی وہ ایک حسین منظر ہے کہ جسے کبھی اللہ بناتا ہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا میری جاری بات، کبھی رسول اللہ وہ منظر بناتے ہیں اور کبھی صحابہ کرام وہ منظر بناتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے آ کر نبی مکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نئے نئے مسلمانوں میں اضافہ ہے، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ آنے والوں کی نیتیں کیا ہیں، تو سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، سرکار
سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، اگر کسی کے ایمان پر تمہیں کوئی شک ہو رہا ہو تو اس کے سامنے علی کی بات کر دیا۔ اصحاب مصطفیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب علی کا ذکر کرتے تھے اور چہرہ کھل جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ تو یہ وہ باب ہے جس وادی میں ہم آج قدم رکھ رہے ہیں۔ میں اپنے حصے کا قدم رکھ رہا ہوں۔ آمادہ ہے بات آگے بڑھے؟ سرکار فرماتے لو فرماتے لو ان الریاض اقلام، توجہ، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، لو ان الریاض اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن حساب کرنے بیٹھے، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو علی کے فضائل کو نہ جن حساب میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں۔ سے آیت کا آخری حصہ پہلی مجلس میں بیان کر دیا۔ آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ ذریۃً بعضھا لبعض، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا، لہذا اولاد علی کی ہے کہلائے گی مصطفیٰ کی، بیٹے علی کے ہیں مگر کہلائیں گے نبی کے، اور نہ صرف یہ کہ حدیث میں کہلائیں گے اور آج کی مجلس میں کہلائیں گے، بلکہ جب تک قرآن موجود ہے، اور قرآن جب تک رہے گا جب تک اللہ کا امر زندہ ہے۔ قرآن کو مٹانے والے سوچ لیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ کوئی قرآن کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کا من اور فی بھی کم نہیں کر سکتا، کوئی قرآن مجید کا زبر اور زیر بھی کم نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور خبردار، یہ باتیں پرانی ہو گئی کہ فلاں کا 40 پاروں کا قرآن اور فلاں کا 30 پاروں کا قرآن وہی ہے جو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ قرآن مجید آواز دے کر کہہ رہا ہے، توجہ، میں اپنے منزل کو اور بہتر کر رہا ہوں، اپنے بیان کو اور مستدل کر رہا ہوں۔ ذریۃً بعضھا لبعض، بعض کی ذریت بعض کی ذریت بنا دی گئی، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اس کو کوئی اور مثال لا کے دکھائیے سوائے اس گھرانے کے کہ ذریت علی کی ہوگی، کہلائے گی نبی کی۔ آواز آئے گی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، فقل، تو ان سے کہتے ہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ادھر قرآن نے کہا ذریۃً بعضھا لبعض، ذریۃً بعضھا لبعض، ایک کی ذریت کو دوسری کی ذریت بنایا۔ اور یہاں قرآن ہی نے کہا، دیکھیں تفسیر وہ حسین ہے جو آیت سے آیت کی ہو۔
میں کوئی حدیث پیش کروں گا تو شاید کوئی کہے کہ اس کی سند پر بات ہونی چاہیے، اس کے راویوں پر بحث ہونی چاہیے، اس کی درایت پر بحث ہونی چاہیے۔ ہم آیت سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کی ذریت کو دوسرے کی ذریت بنا دیا، توجہ۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیت نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم سب کو اللہ کرے ہم سب طالب علم ہی رہیں، آخری وقت تک ہم طالب علم رہیں۔ بھائی اگر آپ 50 پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہو جائے نا تو یہی دعا کیا کریں کہ اللہ کرے ہم طالب علم رہیں، اس لیے کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، جب اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا محمد بھی مجھ سے علم مانگے، قل رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ جو اللہ سے علم نبی مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو طالب علم رہنا چاہیے۔ طالب علم ہی کو طالب خدا کہا جاتا ہے، جتنا طالب علمی بڑھے گی اتنا ہی طلب خدایا بڑھے گی، اتنا ہی اللہ کی معرفت بڑھے گی، اتنا ہی ہم معرفت پروردگار میں آگے آتے چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کرے ہم طالب علم رہے ہمیشہ۔ میں صاحبان حیثیت لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ضرور ہے مگر یہ میری خود پسندی کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہماری خود پسندی کو، انانیت کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے بچوں جوانوں، حسین کے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو مٹاؤ۔ کربلا والوں کے ساتھ ہر آدمی نہیں چل سکتا، کربلا والوں کے ساتھ وہ چلے گا جو اپنی ذات کی نفی کرے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حسین مولا نے کہا ہے من کانا باطلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فلیرحل معنا، وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ انانیت اور خود پسندی اور حسینیت یہ دونوں چیزیں جڑتی نہیں ہیں۔ کیا کریں کہ خود پسندی ختم ہو جائے، کیا کریں کہ میں کا پہاڑا بند ہو جائے، کیا کریں کہ انائیت اور انانیت ختم ہو جائے؟ وہ کون سی مشق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا کہ جب ہماری انا ہم سے دور ہوگی، جی وہ جو کرنا ہے نا ہمیں، ان میں سے ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچا کرو، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ پورے پاکستان میں کراچی کے ساحل سے لے کر پیواڑ کی چوٹی تک، لداخ کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک، الحمدللہ پاکستان کا جوان مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہماری ملکی اور ہماری شہری انتظامی امور کا حصہ ہے کہ میرے شناختی کارڈ پہ کراچی لکھا ہوا ہے، ورنہ میں کراچی کا نہیں ہوں، جی میں پاکستانی ہوں۔ میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، میں عربی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، تاکہ عربوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان سے آیا ہے۔ جتنا پاکستان سے محبت کا پیغام الحمدللہ ہم نے دیا ہے، شاید کسی کا ریکارڈ نہ ہو، جی بعض لوگوں کے 1% لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا، جو خیال دھل جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ نعرہ بھی ممبر سے لگانے کی توفیق ہمیں ہوئی کہ پاکستان زندہ باد۔ یہ بدعت حسنہ بھی میری طرف سے ہوئی ہے، جو نہیں جانتے وہ ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھیں۔
پچھلے سال جب پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہی ممبروں سے ہم نے کہا تھا اتنا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ کہ پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، مل کر پڑھیے۔ میں ایک نسخہ دے رہا تھا، حیدری صاحب ایک نسخہ دے رہا تھا کہ جس کی طرف میرے جوان میرے بچے توجہ کریں، اور ذات کی نفی کے لیے، انانیت کو مٹانے کے لیے، جس کے بغیر حسین کے ساتھ چل نہیں پائیں گے ہم۔ قافلہ حسینی سن 61 ہجری میں بند نہیں ہوا ہے جی۔ حضرت ابراہیم نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ مکے آؤ، تو آج تک مکے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کربلا میں حسین نے کہا تھا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، تو وہ کربلا میں مدد نہیں مانگ رہے تھے حسین۔ قیامت تک حسینیت کا میدان گرم ہے۔ یہ جو آج آپ جمع ہیں، مجھے تھوڑی بات پوری کرنے دیں۔ یہ جو آج آپ جمع ہیں نا، یہ حسین کی دعوت پہ آئے ہیں۔ یہ امام حسین نے، بھائی میری بات کرنے دو تھوڑی سی۔ یہ جو آج آپ جمع ہیں نا، یہ آپ امام حسین کی دعوت پہ آئے ہیں، اور حسین مولا نے جو سن 61 ہجری میں بلایا تھا اس کی لبیک ہے جس کو آپ کہنے آئے۔ ایک اور حسین آنے والا ہے، اور اتنی تیاری رکھو کہ اس حسین کو کوئی کربلا میں اکیلا کر کے نہ مارے، بلکہ یہ سارا مجمع حسین، آنے والے حسین کی مدد کے لیے نکلے۔ ذات کی نفی کا ایک نسخہ میں بچوں جوانوں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ ایک نسخہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم مانو۔ ہمیں اور سیکھنا ہے، ہمیں اور جاننا ہے، ہمیں اور سمجھنا ہے۔ کسی بھی مرحلہ علم پر اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا، دانشور نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک کی معلومات آپ کی کمزور پڑے اور آج کی معلومات اس پہ غالب آ جائے اور قافلہ بڑھتا چلا جائے۔ لہذا سوال ہو سکتا ہے مجھ سے مجلس کے بعد کہ مولانا ترجمے میں آپ نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ تو نساء کا ترجمہ بیٹیاں آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ترجمہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، ابنا کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو وہاں ترجمہ بیٹیاں کیا جائے گا، کیونکہ ابن کا لفظ قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے۔ اور اگر نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہو اور نساء کا لفظ آ جائے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے نبی کی عورتوں، بلکہ کہا جائے گا اے نبی کی زوجاؤں، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے۔ ہم قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہ ہم نے کیوں ترجمہ کیا زوجہ؟ اس لیے کہ قرینہ موجود ہے جی۔ وہاں بھی اگر میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، تو کیونکہ ایبن کا لفظ آیا ہے تو ایبن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو پھر ترجمہ ہوگا بیٹی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔
تو وہاں نساء کا ترجمہ آپ نے بیٹی اس لیے کیا کہ وہاں ابن کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے اور نساء کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر نساء ابن کے ساتھ آئے تو ترجمہ بیٹی ہوگا. کیا فرمایا؟ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے. پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یہ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہے نساء کے اندر. بحث یہ تھی کہ ذریۃ بعضھا لبعض، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا گیا ہے نا. تو بعض سے مراد نبی اور ذریت جس کی ہے وہ علی. قرآن میں نبی ابنا انا کی جگہ حسین کو گود میں لے کر گئے اور امام حسن کو انگلی پکڑائی گئی. سارے عالم اسلام نے دیکھا یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، یہ اوائل اسلام کا واقعہ نہیں ہے کہ جو بعد میں تحقیق ہو کہ کون مراد ہے. ایک بڑی تعداد میں عالم اسلام منظم ہو چکا ہے. نبی نے پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے بیٹے کون ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، گفتگو اپنے ایک زاویہ تک آ گئی اور میں اپنا بیان کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں بیان کروں. دیکھیے، اگر مالی 4 دن کے لیے بھی باغیچہ چھوڑ کر جائے تو وہ کسی کو کہہ کر جاتا ہے کہ فلاں پودے میں اتنا پانی ڈالنا اور فلاں پودے میں پانی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ جل جائے گا، اور فلاں جو گملہ رکھا ہے اس کے اندر گوڈی لگانی ہے، اور فلاں جو گملہ رکھا ہے اس کے اندر کھاد ڈالنی ہے. یعنی مالی اگر 4 دن کے لیے جائے تو پودوں کا خیال کرتا ہے. بلدیہ کا اگر افسر، بلدیہ کا چیئرمین، بلدیہ کا ناظم اگر 1 ہفتے کی چھٹی پر جائیں تو اپنی سیٹ خالی کر کے نہیں جاتے، بلکہ ان سے متعلق ہی کوئی افسر اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تاکہ شہر چلتا رہے. پیش نماز حضرات تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. ہم جب محراب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کسی سفر پر تو انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے جماعت کیسے ہوگی. یہ نظام عقلی ہے، یہ فارمولہ فطری ہے، یہ طریقہ رائج ہے کہ جانے والا اپنے بات کا انتظام کرتا ہے. سرکار دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بات کا انتظام کیا کر کے گئے ہیں؟ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار اپنے بات کا جو انتظام کر کے گئے ہیں اسے قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور ہمارے پاس اہل بیت کا فرد بھی موجود ہے. ممکن ہے کہ کسی کو ابھی شبہ رہ جائے تو میں اس کو رفع کرتا ہوں. نبی نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں مجھ سے آ کے ملیں گے. تو جس نبی نے کہا تھا نا کہ اللہ ہے، بھائی ہم نبی کا اللہ مان رہے ہیں نا جی. نبی سے ہٹ کر اللہ اگر مانیں گے تو پھر اللہ ہی نہیں مانا جائے گا. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ احد، سورہ یہاں سے شروع ہو جاتا، سورہ توحید ہو اللہ احد سے شروع ہو جاتا، لیکن ہو اللہ احد سے سورہ توحید شروع نہیں ہو رہا. قل ہو اللہ احد، تم تو ہو کہ وہ اللہ احد ہے. یعنی ہمیں اگر اللہ بھی ماننا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ ماننا ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمیں اللہ مصطفیٰ والا اللہ ماننا ہے. ایک اور آیت لے لیجئے چلے، میں اور تھوڑا سا اپنی بات کو مضبوط کر لوں. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہاں بھی اللہ منوا رہا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے. تو ہمیں اللہ کس نے سمجھایا ہے؟ جی ہمیں نبی نے اللہ سمجھایا نا، یعنی ہمیں نبی سے اللہ لینا ہے. اچھا اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایک اللہ اور مان لے، تو اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے. جو 363 اللہ مان چکے تھے وہ ایک اور اللہ مان لیتے. مگر نبی نے کب کہا کہ ایک اللہ مان لو؟ نبی نے کہا پہلے کہو کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ مشکل کام ہے. لوگ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ نبی مکرم عطا کر رہے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے ہم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ والا اللہ مانو. اچھا مصطفیٰ کا اللہ اور ہے اور اللہ اور ہے؟ نہیں، اور اللہ ہی نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اس کے جس کا تعارف مصطفیٰ کروا رہے ہیں، جس کا تعارف نبی کروا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جس نبی نے، میری بات کو محسوس کیجئے گا، جس نبی نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے، جس نبی نے ہمیں قرآن بتایا ہے اور ہم نے مان لیا ہے. کس پہ آیا ہے قرآن بھائی؟ تھوڑا بولیے، بات کیجئے. قرآن کس پر اترا ہے؟ نبی پر اترا ہے نا. سرکار نے جو دیا وہ ہم نے لے لیا. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. تو اللہ نے نبی پر کتاب کو نازل کیا. تو کتاب اللہ نے نبی پر نازل کی، اور اس کتاب کی تفسیر نبی نے بیان کی تو وہ حدیث کہلائی. تو صحیح ہے. نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. اور ان کی دیانت کاری دیکھیے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کریں. تو اللہ نے کہا نا قل، تو نبی نے بھی کہہ دیا قل. جو قاف اور لام بھی اللہ کا بتایا ہوا کم نہ کرتا ہو، جو اتنا محتاط ہو کہ 2 حرفی لفظ بھی کم نہ کرتا ہو، وہ اپنا دین بغیر وارث کے چھوڑ جائے گا. جی وہ اپنا پیغام بغیر سنبھالنے والے کے چھوڑ جائے گا. تو وہ اللہ، وہ نبی جس نے اللہ سمجھایا، وہ نبی جنہوں نے قرآن سمجھایا، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو جتنا یقین تمہیں نبی کے اس قول پر ہونا چاہیے، اتنا ہی اہل بیت کے کسی فرد کا زندہ ہونا بھی تمہیں یقینی ماننا چاہیے کہ کوئی اہل بیت کا فرد موجود ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ. وہ کہہ کے جا رہے ہیں نا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو قرآن موجود ہے تو مانے کہ اہل بیت بھی موجود ہیں. میں دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میرا عیب ہے بھائی. جتنی برائیوں کی باتیں ہیں میں اپنی طرف منسوب کروں گا. اگر میں دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میرا عیب ہے. اور بھائی میری آنکھیں کب سے معیار ہو گئی، جو دیکھوں وہی ہو.
میں جو دیکھ لوں گا وہی مانوں گا، یہ معیار کب سے ہوا؟ بہت ساری چیزیں مجھے نظر نہیں آتی مگر وہ ہیں جی، ہوا ہے یا نہیں؟ نظر آ رہی ہے؟ اسے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہوا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی تھوڑا تھوڑا توجہ بڑھا دیجیے گا۔ ہمیشہ دیکھنے کے لیے چشمے سر ضروری نہیں ہے۔ یہ چشمے سر تو بڑی محتاج ہے، یہ تو وہ دیکھتی ہے کہ جو نہیں ہوتا، اور یہ وہ دیکھ لیتی ہے جو ہوتا نہیں ہے، یہ وہ نہیں دیکھتی جو ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کیجیے گا، یہ تو دھوکہ دیتی ہے۔ شراب کو دیکھ کر میں کہتا ہوں پانی ہے، تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا اگر بات جا رہی ہوتا۔ شراب کو دیکھ کر میں کہتا ہوں پانی ہے، قریب جاتا ہوں تو پانی نہیں ہوتا۔ یہ پنکھا جو آپ کے اوپر چل رہا ہے یہ تھال کی طرح گھوم رہا ہے، جبکہ اس کے 3 پر ہیں، تھال نہیں ہے۔ انگارے کو میں دائرے میں گھماؤں تو ویل محسوس ہوگا، جبکہ وہ ایک انگارہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کچھ اور، نظر کچھ اور آتی ہیں۔ میری پرانی مثال ہے، تھک کر نہیں سنیے گا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے دور سے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں؟ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، نہ میں کسی کے چڑھانے میں چڑھتا ہوں اور نہ کسی کے اتارنے پہ اترتا ہوں۔ توجہ ہے اب بات کی؟ اب میں سوچنے لگا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے اکسانے کی، اور اگر ان کے کہنے میں میں آگے بڑھ گیا تو سانپ ہے یہ تو ڈسے گا۔ ابھی سوچ رہا تھا، کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ بھائی دو جملے ہدیے کروں گا آپ کو، اور دونوں جملے تاریخ ساز جملے ہوں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی تھکے تو نہیں ہے؟ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جملہ تو بھائی میں تو یہی تحفے دوں گا آپ کو جی، جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ لبیک یا حسین، توجہ ہے آپ بات آگے بڑھے۔ نبی سرکار 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور اہل بیت۔ جی اس الجھن میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا کہ اہل بیت وہ صاحب عظمت گھرانہ ہے جو ایک ہی وقت میں اہل بیت بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں۔ لہذا ذرا ہمارے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم اہل بیت کہہ دیتے ہیں
تو خود بخود اصحاب کی پیروی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. ہمارا نظریہ، ہمارا طریقہ سمجھنے کی کوشش کی جائے. جی میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اب میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں الحمدللہ، یہ بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ مثال کے طور پر 2000 ایکڑ کے زمیندار بھی کچھ لینے آئے ہیں، اور یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہاں سے سب مانگنے آئے ہیں، یہاں سے لوگ حاجتیں اپنی روا کروانے آئے ہیں، یہاں اطمینان قلب حاصل کرنے آئے ہیں. آپ میں ایک بڑی تعداد ہے جو میرے فضائل کے باب میں مجھے برداشت کرتی ہے کہ برداشت کر لو اسے، 40 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے، ہم تو اس سے مصائب سننے آئے تھے. تو میں مجلس کا وہ جو مال مجلس کا حصہ ہے نا، بیان مصائب اہل بیت کا، تو اس میں بھی اپنی نوکری کے لیے موجود ہوں، حاضر ہوں. تو یہاں سب کچھ نہ کچھ لینے آئے ہیں اور یہاں سب منگتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. جو 10 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے نا، وہ بھی اپنی ذات کی نفی کر رہا ہے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے 2-3 جملے تکراری ہیں. اسلام آباد بہت آنا ہوتا ہے، میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں جی، سال بھر آنا ہوتا ہے اسلام آباد. جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دیجئے کہ میں سال بھر آتا ہوں. تو میں اگر کوئی جملہ تکراری ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا، اور وہ جملہ تکراری ہے، میں یہاں کہہ چکا ہوں، یعنی یہاں سے مراد اسلام آباد میں کہہ چکا ہوں. اور پھر آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. میں تو 2 سال سے پکار رہا تھا کہ لائف مجلسیں بند کرو. میرا ریکارڈ 2 سال کا اٹھا کے دیکھو، اس سال کی بات نہیں کر رہا. میں محب وطن پاکستانی ہوں، میں کسی سنی سے زیادہ بڑا سنی ہوں، اور الحمدللہ بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. اس سے زیادہ اور بہتر انداز کیا ہوگا اتحاد کا. ہماری خواہش ہے کہ سنی حضرات بھی شیعت کو سمجھیں. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. جی یہ والی باتیں، کل پیدائش نہیں ہوئی ہے میری، 48 سال کی عمر ہے. کل پیدا ہو کے آج نہیں آیا ہوں مجلس پڑھنے. یہاں پاکستان بننے میں میرے گھر کے 18 لوگ شہید ہوئے. میرے نانا، میرے داداؤں کے بھائی، 18 لوگ ہم نے وطن بنانے میں قربان کیے. پاکستان کی خدمت کرنے والوں میں میرا خاندان ہے. انون آدمی نہیں ہوں، خاندانی آدمی ہوں، زمیندار گھرانے سے ہوں، اور وطن کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ہیں. پاکستان کی طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی آنکھ پہلے نکالنے والوں میں ہم ہیں. اور یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. ہم وطن سے محبت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ہم وطن سے محبت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا، لہذا یہ سنیوں کا بھی ہے اور یہ شیعوں کا بھی ہے. سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے اور ساری سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ ہم سب اس ملک کے اندر آبرو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں الحمدللہ. ایک منزل آ گیا ہوں، توجہ آپ سے چاہوں گا. میں عوامی خطیب ہوں، یہ بچے، یہ جوان، یہ بزرگ، یہ سب تشریف فرما ہے، اس لیے ایک مثال نسبتاً عامیانہ مثال دے رہا ہوں. جو بہت بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ صاحب یہ مثال بہت چھوٹی سی دے دی. تو مجھے تو چھوٹے بچے کے لیے بھی دینی ہے مثال. یہ مدرسے کی کلاس نہیں لگی ہوئی ہے جو ایک معیار کی گفتگو ہو. اس میں ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، اس میں PhD ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، اس میں فلاں افسر بھی بیٹھا ہے، اور اس کے اندر جسے نام نہیں لکھنا آتا وہ بھی بیٹھا ہے. تو ہماری مجلس میں ہر طرح کی بات ہوگی. جی جب نبی نے کہہ دیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ قیامت میں آ کر مجھ سے ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ہے نا، مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ میرا نظر نہ آنا دلیل نہیں ہے ان کے عدم وجود پر، ان کے عدم وجود پر میرا نظر نہ آنا دلیل نہیں ہے۔ جی ایام اعزا ختم ہوں گے، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، ہم سب مسلمان مل کے جشن منائیں گے، شادیاں ہوں گی، تقریبات میں آپ جائیں گے۔ مہذب اور دیندار گھرانے مکس گیدرنگ نہیں کرتے۔ جو مہذب گھرانے ہوتے ہیں وہ خواتین اور مردوں کا اختلاط نہیں کرتے، وہ قناعت لگواتے ہیں یا دو بڑے ہال لیتے ہیں برابر برابر میں کہ یہاں عورتیں رہیں گی شادی میں اور یہاں مرد آئیں گے کھانا کھانے کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو عزیزو، مردوں میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے اور عورتوں میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے۔ ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین رکھتی ہیں کہ وہاں دولہا ہے، جبکہ انہوں نے دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا، اور سارے مرد دولہا کو دیکھ دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ وہاں دلہن ہے، اگرچہ مردوں نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا۔ مگر جب یہ طے ہوا ہے کہ دولہا ہوتا ہے تو دلہن بھی ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے تو دولہا بھی ہوتا ہے، تو جب نبی نے کہہ دیا قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، تو اگر قرآن موجود ہے تو مانو پردے میں کوئی اور بھی ہے جسے اہل بیت کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بات روشن ہے کہ پردے سے مراد مادی پردہ نہیں ہے، پردے سے مراد معرفت کا پردہ ہے، یعنی وہ ہمارے درمیان ہیں اور ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ بس جس دن ہم پہچان لیں گے وہی دن ظہور کا ہوگا۔ بہت دیر لگائی میں نے آپ کو منزل مصیبت اہل بیت کے بیان تک پہنچنے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر حسین مولا کے نام پر آنکھ سے آنسو کا ٹپکے گا تو نبی کا فرمان ہے، مولا صادق کا فرمان ہے، اور امام رضا نے تو ہماری خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا یا ابن الشبیب، اگر غم دنیا تمہیں گھیر رہی ہو، غم دنیا تمہیں گھیر رہا ہو تو خبردار دنیا کی پریشانیوں میں رونا نہیں، فب کے للحسین، حسین پہ رو لینا۔ تمہاری دنیا کی پریشانیاں تمہیں محسوس نہیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی مگر تم اس کا اثر نہیں لو گے، اور منزل بڑھاؤ گے اور قدم بڑھاؤ گے، زندگی گزارو گے۔ حسین پہ رو لینا۔ رونے والوں، میں نے تو یہ حدیث بھی دیکھی، فرمایا جس نے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا، فرماتے ہیں ہم محشر میں اس کی شفاعت کریں گے۔ نہ جانے پھر معصوم نے کیا سوچا، فرمایا جس نے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، ہم محشر میں اس کی حمایت کریں گے۔ کیا مظلومیت اور کیا تنہائی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی کبھی ہو جائے کہ جس نے حسین پر ایک آدمی کو رلایا، ہم محشر میں اس کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا من بکا او ابکا او تباکا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا اور جس نے رونے کا ماحول بنایا، یعنی آپ، میں ذاکر، یہ بانی، ان تینوں کے لیے فرمایا کہ جنت ان پہ واجب ہے۔ آپ کی جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، یہ حکم نبی و رسول ہے، نبی و اہل بیت ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں سفر کے، میرا تجربہ ہے، سال ہائے سال کا تجربہ ہے،
کہ 25 محرم امام سجاد کی مجلس شہادت ہے. جو امام سجاد کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے اس میں گریہ بہت ہوتا ہے. اس سال بھی میں نے جلوس کی مجلس بھی پڑھی کراچی میں، اور شب شہادت بھی 2 مجلسیں پڑھی. اور سالوں کا تجربہ ہے کہ جب امام سجاد کی شہادت کی مجلس آتی ہے اس میں گریہ بہت ہوتا ہے. تو میں ایک دن اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آخر امام سجاد کے نام پہ اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے میرے من نے جواب دیا کہ یہ اس کی مجلس ہے جو 36 سال ہو گئے. اجرکم اللہ. یہ مجمع رونے آیا ہے اور ہم رونے کے لیے مجلس کرتے ہیں. چلیے سوچئے ذرا اس امام معصوم کے مظلوم. 1-2 سال نہیں، پانی آتا تھا نا سامنے. جو رونے آئے تکلف نہیں کریں گے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے. جب امام سجاد کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے. جب آپ کی کنیز نے ایک مرتبہ پوچھا والا آپ ہمیشہ پانی کو دیکھ کر، تو فرمایا جب پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے بابا حسین نے بھائی علی اصغر کے لیے پانی. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے امام جعفر صادق کو آتے. جب امام کے سامنے کھانا آتا تھا تو امام کھانے کو دیکھ کے روتے تھے. جب پوچھا گیا مولا آپ کھانے کو دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمایا ایک دن میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا کہ وہ زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. تو میں نے کہا پھوپھی اماں آپ عالمہ یا غیر معلمہ ہیں، نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو میری پھوپھی زینب نے فرمایا زینب اپنی کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بانٹ دیتی ہوں. میرے لال مجھے بتاؤ میں بغیر کھائے کتنے دن زندہ رہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا. قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، قصائی جانور کو ذبح کر رہا تھا تو امام تیز تیز چلے اور قریب آ کے روکتے ہوئے کہا اسے پانی پلا لیا. ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. تو کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کرتے تھے بابا پاک اور کہا بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے پانی مانگتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مجلس میں ایسا گریہ ہونا جیسا آج ہو رہا ہے تو امام زمانہ کو دعوت دیا کریں اور آئی ہے ایک نگاہ ہماری اس مجلس پر بھی کی ہے. اور آئیے اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، مولا یہ حاجت مند اور فقیر بیٹھے ہیں. اجرکم اللہ. ایک قصائی نے اچانک اپنے دکان پہ رکھے ہوئے گوشت پہ کپڑا ڈالنا شروع کر دیا. تو خریداروں نے پوچھا تم گوشت چھپا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین کہاں ہے. وہ جب گوشت کو دیکھیں گے تو روئیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑے سخت سخت جملے کہہ رہا ہوں میں، بڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں. کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے.
زینب کبھی دائیں جاتی تھی، کوئی ہے؟ کبھی بائیں دوڑتی بھی جاتی تھی۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میری بیوی زینب آوازیں لگا رہی ہے، کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے؟ تم نے گلا تو کاٹ دیا، تم نے لباس تو اتار لیا، تم نے حسین کا ماما لوٹ لیا، تم نے حسین کی ابا اتار لی، اب یہ وطن چھوڑ دو۔ یہ وطن چھوڑ دو، یہ نبی کا نواسا ہے۔ مشرق کے گھوڑے